www.darsequran.com الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سورہ ہمزہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں 9 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کی 3 کمزوریاں، 3 خرابیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ویل لکل ہمزہ، ویل خرابی ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، عذاب ہے، یہ سب ویل کے معنی ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ویل یہ جہنم کے ایک طبقہ اور ایک درجہ کا نام ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر دیہاتوں میں یہ میراثی اور بھانڈ جو ہوتے ہیں، جب ناچتے گاتے ہیں یا دوسرے تماشے دکھاتے ہیں تو لوگ خوش ہو کر ان کو پیسے دیتے ہیں، بلکہ بعض دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ آپس میں مقابلے کے طور پر پیسے دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے اور سب کے سامنے اپنا نام اونچا رکھنے کے لیے۔ یہ 10 روپے دیتا ہے تو وہ 20 روپے دے گا، وہ 30 روپے دے گا، پھر 100 روپے دے گا، ایسے ایسے بیوقوف ہوتے ہیں، ہزار روپے دے رہے، تو وہ پھر میراثی پیسے لے کر اوپر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کی ویل، اس کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کی ویل۔ تو ہم بھی شروع سے یہ لفظ سنتے رہتے تھے، شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ عام آتے ہیں، عجیب عجیب تماشے کرتے ہیں۔ تو پڑھا تو پتہ چلا کہ ویل تو جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ جہنم اور ویل جو ہے اس کا معنی تباہی اور بربادی ہے۔ اس بیوقوف کو دیکھیے کہ یہ اس کو ناچنے گانے پر پیسے دے رہا ہے، اور اس کی عقل مندی دیکھیے کہ وہ پیسے لے کر اس کو تباہی اور بربادی کی خوشخبری سنا رہا ہے، تیرے لیے ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے کہ مجھے پیسے دے رہا ہے۔ ویل خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، عذاب ہے۔ کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے
الذی ہمزہ لمزہ ویل لکل ہمزہ لمزہ. ہمزہ پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والا، لمزہ سامنے تانے دینے والا. اور بعض حضرات نے معنی یہ کیا ہے کہ ہمزہ کا معنی اشارے سے دوسرے کو چڑھانے والا، اس کی برائی بیان کرنے والا، اس کو گالی دینے والا. کیونکہ اشاروں سے بھی گالی دی جا سکتی ہے، اشاروں سے بھی دوسرے کو چڑھایا جا سکتا ہے. اشاروں کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. ہر پیر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں گونگوں کی جماعت آئی ہوتی ہے. آج بھی ان کی جماعت آئی ہوئی تھی اور ان میں سے ایک گونگا ساتھی وہ اشاروں کی زبان سے دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہے، دوسرے گونگے ساتھیوں کو. اللہ پاک نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا ہے. اللہ نے گونگوں کے لیے بھی افہام و تفہیم کا، دعوت و تبلیغ کا، سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ نکال دیا. نابیناؤں کے لیے نکال دیا، بہروں کے لیے نکال دیا. تو یہ خوش قسمت ہیں کہ گونگے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دین کی بات سمجھا رہے. وگرنہ یہاں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بہروں اور گونگوں کو ان کے جو سکول بنے ہوئے ہیں کہیں مصوری سکھائی جاتی ہے، کہیں میوزک بجانا سکھایا جاتا ہے، کہیں ناچ بنگڑا وہ سکھایا جاتا ہے. تو یہ ان کی خوش نصیبی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اشاروں سے بھی بات کی جا سکتی ہے، اشاروں سے گالی بھی دی جا سکتی ہے، اشاروں سے تعریف بھی کی جا سکتی ہے، اور اشاروں سے برائی بھی کی جا سکتی ہے. بعض دیہاتوں میں ایسے لوگ کہتے ہیں بجا، اس کو کہتے ہیں بجا دینا، یوں کرتے ہیں. اب یہ بہت بڑی گالی ہوتی ہے، اس پر بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. وہ واقعہ پڑا بجا دینے کا. حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک وعظ میں بیان فرمایا کہ ہمارے استاد فرماتے تھے دیکھو بھائی تم مولوی ہو تو مولوی ہی رہنا، خام خواہ لوگوں کو نسخے نہیں بتانا. اس لیے کہ اگر نسخے نے کوئی غلط اثر دکھا دیا تو یہ لوگ تمہاری جان کے درپے ہو جائیں گے. وہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بھئی میں کچھ حکمت جانتا ہوں، اس لیے مجبوری کے وقت کسی کو کوئی نسخہ بتا دیا کرتا تھا. اتفاق سے ایک شخص کو نسخہ بتا دیا، سخت بیمار تھا، موت اس کی آئی ہوئی تھی، لیکن اس نے بغیر دوائی کھا کے مرنا تھا، لیکن وہ میری دوائی کھا کر مر گیا. جب مر گیا تو جنازہ بھی میں نہیں پڑھایا. تو جنازہ پڑھا کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں عورتیں گھروں سے نکل کر مجھے بجے دے رہی تھی کہ تو نے نسخہ دیا تھا تو یہ اسی کا یہ اثر ہوا ہے کہ وہ مر گیا ہے. تو اشاروں سے گالی بھی دی جا سکتی ہے، اشاروں سے تعریف بھی کی جا سکتی ہے. ابھی ہم نے کل کے اخبار میں پڑھا، ہماری اسمبلی میں معزز ممبران نے اشاروں سے غلیظ قسم کی گالیاں ایک دوسرے کو دی ہیں. یعنی مردوں نے عورتوں کو اور عورتوں نے مردوں کو گالیاں دی ہیں. یہ ہمارے معزز اراکین ہیں، قوم کا مکھن، قوم کے منتخب لوگ، قوم کی قیادت، قوم کے رہنما، بین الاقوامی طور پر ہمارے ترجمان اور ملک کی قسمت کے محافظ، ملک کے مقدر کے محافظ. ان کا حال یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں ایک دوسرے کو جوتیاں دکھا رہے ہیں اور غلیظ قسم کی گالیاں دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزہ لمزہ، خرابی اور تباہی اور بربادی ہے پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والے کے لیے. یا یوں معنی کریں
کہ اشاروں سے برا بھلا کہنے والے کے لیے، لومسا سامنے تانے دینے والے کے لیے، یا دوسرا معنی عیب جو کے لیے، عیب تلاش کرنے والے کے لیے، ان کے لیے خرابی ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو دوسروں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنے عیبوں پر نظر نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے خود کئی بیماریوں میں مبتلا، لیکن دوسرے کی بیماری کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ارے اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو بھائی۔ کہتے ہیں جو دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھاتا ہے تو یہ دیکھیں 3 انگلیاں اس کی طرف ہوتی ہیں۔ ایک انگلی اٹھا رہا ہے دوسرے کی طرف، لیکن 3 انگلیاں اس کی طرف ہے۔ اللہ نے بنایا نظام ایسا ہے کہ اپنے آپ کو تو دیکھ، اس سے زیادہ دیکھ، اس سے 3 گنا تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھے میں کیسا ہوں۔ اسی طرح جو دوسرے کو تانے دیتا ہے، دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کی بڑی وجہ اپنی بڑائی اور تکبر ہوتا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں یہ عرض کروں کہ 100 خرابیوں کی ایک خرابی یہ تکبر ہے، اور 100 اچھائیوں کی بلکہ 1000 اچھائیوں کی ایک اچھائی تواضع اور عاجزی۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا۔ اللہ پاک ایسے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور متکبر سے اللہ پاک سخت نفرت کرتے ہیں۔ اور بھائی، تواضع صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کہہ دوں ایسی سب کے سامنے میں بڑا گناہگار ہوں، جاہل ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، اور دل میں اپنے آپ کو میں بڑا سمجھتا رہوں، تو یہ کوئی تواضع نہیں ہے، یہ تو ڈرامے بازی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ تواضع یہ ہے کہ دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، غریب سمجھے، گناہگار سمجھے، اور اس کا امتحان تب ہوگا جب کوئی واقعی اس کی عزت و ناموس پر حملہ کرے، اس کو مشتعل کرے، اس کو غصہ دلانے والی بات کرے، اور پھر یہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر دکھائے، اپنے جذبات کو دبا لے، تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اس کے اندر تواضع ہے۔ اور ویسے تو بڑی باتیں کرتا تھا، لیکن ایسا موقع آیا اور بڑا مشتعل ہو گیا، مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تو معلوم ہوا کہ تواضع نہیں تھی اس کے اندر، یہ تو ایسی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ تو حقیقی تواضع وہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، عیب نکالنے والے کے لیے، تانے دینے والے کے لیے، اشارے کرنے والے کے لیے خرابی ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے آج کل دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کی شکل کا مذاق، اس کی غربت کا مذاق، اس کے لباس کا مذاق، اس کے جسمانی ہیئت کا مذاق، اس کے خاندان کا مذاق، اس کے ماں باپ کا مذاق اڑانا، یہ ایک فن بن گیا ہے ہمارے ہاں، یہ ایک فن ہے۔ ایسے قلمکار ہیں جو مزاح نگار ہوتے ہیں، وہ کسی کی بھی عزت کو اچھال دیتے ہیں، کسی کی پگڑی اچھال دیتے ہیں، اور ڈراموں نے تو آخری حدوں کو چھو لیا۔ وہاں ماں باپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بعض اوقات دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حضور کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ان ڈراموں کو دیکھ کر نوجوان نسل میں بھی وہ اثرات آتے ہیں۔ گویا کہ مذاق ہی مذاق میں کچھ بھی کہہ دو تو یہ سب جائز ہے۔ یہ عرض کروں کہ یہ فن آج کا فن نہیں ہے،
یہ فن بہت پرانا فن ہے. مکے میں بھی اس کے فنکار موجود تھے، مذاق اڑانے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، اذان کا مذاق اڑانے والے، نماز کا مذاق اڑانے والے. انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں. ہے تو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز کہتی ہے کہ ہم باپ دادا کے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں نماز کا. اور کہتے ہیں انک لانت الحلیم الرشید، ارے تم تو بڑے بردبار، بڑے سمجھدار تھے. مذاق اڑا رہے. تو یہ مذاق اڑانا بہت پرانا فن ہے، آج کا فن نہیں. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر دین کا مذاق اڑایا جائے یا سنت کا مذاق اڑایا جائے تو یہ مذاق اڑانا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، ایک میں کام نہیں کر سکتا اور دوسرے کو اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے اور میں اس کا مذاق اڑاتا ہوں، خود تو محروم ہوں، چاہتا ہوں کہ اس کا بھی دل چھوٹا ہو جائے اور وہ بھی تنگ آ کر دین کے اس عمل سے ہٹ جائے، تو یہ گناہ پر گناہ ہے. خود بھی ڈوبا ہوا ہوں اور دوسرے کو بھی ڈبانا چاہتا ہوں. اور یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ تو اصل میں یہود و نصارہ کا شیوا تھا. وہ مذاق اڑاتے تھے. یہ منافقین کا شیوا تھا. ایک مسلمان آتا، صاحب ثروت ہوتا، غنی ہوتا، پیسے والا ہوتا، خوب اللہ کی راہ میں لا کر خرچ کرتا، اس کا مذاق اڑاتے. ارے دکھاوا کر رہا ہے، شہرت چاہتا ہے، نام چاہتا ہے. دوسرا مسلمان غریب ہوتا، فقیر ہوتا، وہ تھوڑا سا لاتا، رات بھر مزدوری کی، تھوڑی سی کھجوریں ملی، لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی. مذاق اڑاتے. ارے اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کھجوریں لے آیا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. اڑا لو تم، میرے بندوں کا مذاق اڑا لو، مجھ پر ایمان رکھنے والوں کا مذاق اڑا لو، میرے دین کے لیے قربانی دینے والوں کا مذاق اڑا لو. میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، قیامت کے دن مذاق اڑاؤں گا، اور میرا مذاق تمہارے مذاق کی طرح ایسا نہیں ہوگا. میرے مذاق کو تم برداشت نہیں کر سکو گے. اللہ کے مذاق کا کیا مطلب؟ کیا اللہ پاک لطیفے سنائے گا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. کسی کا نام بگاڑے گا؟ نہیں. اللہ کا مذاق یہ کہ اللہ اس مذاق کی سزا دے گا، اللہ اس مذاق کا بدلہ دے گا. قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ لفظ یاد رکھ لیں. اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں مشاکلہ. مشاکلہ یعنی بعض اوقات ایک فعل کی جزا اور سزا جو ہوتی ہے اس پر بھی اسی فعل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. مثلا کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. مقصد تو یہ کہ اللہ ان کے مکر کی سزا دے گا، اللہ ان کے مکر کا توڑ کرے گا. لیکن اللہ نے سزا پر بھی مکر ہی کا اطلاق کر دیا. یا اللہ نے فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ، برائی کا بدلہ برائی ہے. حالانکہ دیکھیے برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ تو عدل ہے، انصاف ہے. مجھ پر ایک شخص نے زیادتی کی ہے، اسلام مجھے اجازت دیتا ہے، اس نے تھپڑ لگایا، تم بھی تھپڑ لگا لو، یہ گناہ نہیں ہوگا. برائی کا بدلہ، زیادتی کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ، برائی کی سزا برائی ہے. تو یہ مشاکلت کے طور پر کہا. اس کو عربی اصطلاح میں مشاکلہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں میرے بندوں کا، میں ان کا مذاق اڑاؤں گا.
ان کے مذاق کی انہیں سزا دوں گا. اور سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے, اللہ فرماتے ہیں دیکھو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تمہاری نظر میں تو حقیر ہوں, لیکن اللہ کی نظر میں وہ معزز ہوں اور تم سے بہتر ہوں. اس لیے کہ معزز اور بہتر ہونے کا فیصلہ تو آج دنیا میں نہیں ہو سکتا, یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. وگرنہ فرعون کو بہت سے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر سمجھتے تھے, ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں قارون کو بہتر سمجھتے تھے, اور ایسے بیوقوف بھی تھے جو ابو جہل کو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھتے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حماقت کا شکار ہیں, لیکن یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ کون معزز ہے اور کون حقیقت میں ذلیل ہے. تو فرمایا گیا کہ مذاق نہ اڑاؤ, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں لیس المؤمن باللعان بالطعان, یا یوں لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان, نہ مسلمان تانا دینے والا ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمان لعنت کرنے والا ہوتا ہے. تانا دینا, مذاق اڑانا, عیب لگانا, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ, خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب تلاش کرنے والا ہے, عیب بیان کرنے والا ہے, تانے دینے والا ہے. الذی جمع مالا وعدد, جس نے مال جمع کر رکھا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے. یوں کہنا چاہیے کہ ان تانے دینے, مذاق اڑانے اور عیب لگانے کی وجہ اور سبب بتلایا کہ بات یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے, دولت کا نشہ ہے, مال کا غرور ہے, جس کی وجہ سے یہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, ان کے عیب نکالتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے, اور مال کی محبت میں مبتلا ہے, مال کو گننے میں لگا رہتا ہے, ہر وقت مال کی فکر, کیسے 2 کو 4 کروں, اللہ 2 کو 4 نہیں بلکہ کیسے 1 کو 10 کروں. وہ کسی نے کہا ہے بڑے میاں کو یہی فکر کہ 1 کو 10 کیجئے, آئے اسرائیل اور کہا حضرت بس کیجئے. ہاں بس کریں, اب ہو گیا, مہلت ختم ہو گئی, چلیے. تو یہ تو اسی منصوبے میں, پروگراموں میں لگا ہوا, رات دن اسی کی فکر. میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں اور اب بھی عرض کرتا ہوں, چونکہ میں اس چیز کا حامی ہوں, اور یہ نہیں کہ میری کچھ جدید فکر ہے, الحمدللہ قرآن اور حدیث کی بنا پر, کہ مال کمانا اور مال کمانے کے لیے محنت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ رزق حلال کماؤ تاکہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنو. آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ اللہ نے قرآن کریم میں مال کو خیر کہا ہے. خیر, خیر کا معنی بھلائی ہوتا ہے, خیر کا معنی نیکی ہوتا ہے.
آج ہم نے خیر کو بھیک کے معنی میں لے لیا. خیر مانگنے والا آیا ہے, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں خیر مانگنے والا آیا ہے, بھیک مانگنے والا آیا ہے. تو خیر بھیک کے معنی میں نہیں ہے. خیر تو عربی زبان میں بھلائی کے معنی میں, نیکی کے معنی میں, اچھائی کے معنی میں. اور حضرت مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی خیر کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد مال ہے. اور اللہ نے سورہ جمعہ میں مال کو اپنا فضل قرار دیا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز ختم ہو جائے, جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق حلال, مال کماؤ, تجارت کرو, دکان کھولو, محنت کرو, فیکٹری بناؤ, مصنوعات ایجاد کرو, خود بھی نفع اٹھاؤ اور خلق خدا کو بھی نفع پہنچاؤ. یہ تجارت کرنا اور رزق حلال کمانا کوئی عیب کی بات نہیں, بلکہ نیت صحیح ہو تو فضیلت کی بات ہے. بعض سلف کا قول ہے, عجیب قول ہے, فرمایا کہ المال سلاح المومن, مال مومن کا ہتھیار ہے. مال ایک مومن کے پاس ہوگا تو اس مال سے اللہ کا گھر بنائے گا, اس مال سے قرآن کی اشاعت کرے گا, اس مال سے غریبوں, بیواؤں, یتیموں, مسکینوں کی آنکھوں سے آنسو پوچھے گا, دکھی دلوں کی دعائیں لے گا, اللہ کے دین کی سربلندی کرے گا, مجاہدین کے ساتھ تعاون کرے گا, طالبان علم کے ساتھ تعاون کرے گا. المال سلاح المؤمن. اور اگر یہ مال کافر کے ہاتھ میں ہوگا, یہودی کے ہاتھ میں ہوگا, عیسائی کے ہاتھ میں ہوگا, تو وہ پھر وہی کرے گا جو کوئی آج کر رہا ہے. مال کے سرچشموں پر وہ قابض, جدید ہتھیار ان کے قبضے میں, جدید ٹیکنالوجی ان کے قبضے میں, سائنس ان کے قبضے میں. ہم محض نقال, جو کبھی امام ہوا کرتے تھے آج مقتدی, جو خود کفیل ہوا کرتے تھے آج دوسروں کے دستے نگر اور محتاج. تو آج کفار مال سے وہ کام لے رہے ہیں, کفر کی اشاعت کا, اسلام کی اشاعت کا راستہ بند کرنے کا, بے حیائی پھیلانے کا, فحاشی پھیلانے کا, نئی نسل کو تباہ کرنے کا کام لے رہے ہیں اس مال سے. المال سلاح المؤمن, مال مومن کا ہتھیار ہے. حضرت سفیان رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں, لیکن ساتھ تاجر بھی تھے, بہت بڑے تجارت کرتے تھے. کسی نے تانا دیا گویا کہ اس تجارت نے آپ کو دنیا کے بڑا قریب کر دیا ہے, آپ دنیا دار بن گئے, تجارت نے آپ کو دنیا کے قریب کر دیا. تو جواب میں فرمایا کہ لئن دانتنی من الدنیا لقد صانتنی عنہا, اگر اس تجارت نے مجھے دنیا کے قریب کیا ہے تو اسی تجارت نے مجھے دنیا سے بچایا بھی ہے. اگر میں تاجر نہ ہوتا, میری جیب میں کچھ نہ ہوتا, تو میں دنیا داروں کے پیچھے پھرتا, ان سے لالچ رکھتا, ان سے توقعات رکھتا, ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا, ان سے امیدیں باندھتا. تو اس تجارت نے مجھے دنیا سے بچایا بھی ہے, دنیا سے میری حفاظت بھی کی ہے. اور بعض اسلاف کہا کرتے تھے اتجروا واکتسبوا, ارے تجارت کرو اور رزق حلال کماؤ, اس لیے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم محتاج ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے, تو سب سے پہلی چیز جس کو بیچ کر کھاؤ گے وہ اپنا ایمان اور دین ہوگا. تو ایمان اور دین بیچ کر کھا جاؤ گے, پیٹ کی خاطر جھوٹ بولو گے, پیٹ کی خاطر بے ایمان بن جاؤ گے, پیٹ کی خاطر حرام
لینے پر مجبور ہو جاؤ گے. اس لیے تم رزق حلال کماؤ, تجارت کرو, تاکہ یہ چیز تمہیں بے دین ہونے سے بچائے رکھے, دینداری کی حفاظت اس سے ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مطلقاً مال کمانا, رزق حلال کمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اور جس کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ ہو اس کے لیے تو یہ تجارت, یہ دکان, یہ فیکٹری, یہ پیسہ یہی جنت بن جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے, اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے. کتنے ہی علماء اور فقہاء تھے جن کی کفالت اور جن کے اخراجات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذمے لے لیے. اگر میں تاجر نہ ہوتا, میری جیب میں کچھ نہ ہوتا, تو میں دنیا داروں کے پیچھے پھرتا, ان سے لالچ رکھتا, ان سے توقعات رکھتا, ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا, ان سے امیدیں باندھتا. تو اس تجارت نے مجھے دنیا سے بچایا بھی ہے, دنیا سے میری حفاظت بھی کی ہے. اور بعض اسلاف کہا کرتے تھے اتجروا واکتسبوا, ارے تجارت کرو اور رزق حلال کماؤ, اس لیے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم محتاج ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے, تو سب سے پہلی چیز جس کو بیچ کر کھاؤ گے وہ اپنا ایمان اور دین ہوگا. تو ایمان اور دین بیچ کر کھا جاؤ گے, پیٹ کی خاطر جھوٹ بولو گے, پیٹ کی خاطر بے ایمان بن جاؤ گے, پیٹ کی خاطر حرام لینے پر مجبور ہو جاؤ گے. اس لیے تم رزق حلال کماؤ, تجارت کرو, تاکہ یہ چیز تمہیں بے دین ہونے سے بچائے رکھے, دینداری کی حفاظت اس سے ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مطلقاً مال کمانا, رزق حلال کمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اور جس کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ ہو اس کے لیے تو یہ تجارت, یہ دکان, یہ فیکٹری, یہ پیسہ یہی جنت بن جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے, اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے. کتنے ہی علماء اور فقہاء تھے جن کی کفالت اور جن کے اخراجات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذمے لے لیے. اور جن جن احادیث میں مذمت کی گئی وہ اسی قسم کے مال کی مذمت کی گئی ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددا, وہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتا رہتے ہیں, اس کے منصوبے بناتا رہتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. انسان کے خیالات کا علم اس کی زبان سے نہیں ہوتا, انسان کے خیالات کا علم اس کے رویے, اس کے کردار اور اس کے عمل سے ہوتا ہے. یوں تو ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے ارے دنیا فانی ہے, دنیا میں کہ ہمیشہ تھوڑا رہنا ہے, عارضی سی جگہ ہے, ہر کوئی کہتا ہے. لیکن اصل تو عمل اور کردار اور رویے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو دنیا کو واقعی فانی سمجھتے ہیں اور کتنے ہیں جو زبان سے تو دنیا کو فانی کہتے ہیں لیکن ان کا عمل یہ بتلاتا ہے
کہ وہ دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھتے ہیں، وہ اسی دنیا کے لیے زندہ ہے اور گویا کہ اسی دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ لمبے لمبے منصوبے پروگرام بنائے بیٹھا ہے، ایسے منصوبے اور پروگرام کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسی زندگی 950 سالہ زندگی اگر اس کو مل جائے تو وہ منصوبے اور پروگرام پورے نہیں ہو سکتے، ایسے بنا کے بیٹھا ہے۔ محلات بنا رہا ہے، گویا کہ اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ہر جگہ تم محل بنا لیتے ہو اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے، سر چھپانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مکان نہ بنائے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن فضول عمارات بناتے چلے جانا، مکانات بنگلے بناتے چلے جانا، اس سے منع کیا گیا۔ جیسا کہ آج کل کے اصحاب اقتدار اور اصحاب دولت مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہو چکے۔ برطانیہ میں بھی ایک محل ہے، فرانس میں بھی ایک مکان ہے، اور جناب امریکہ میں بھی ایک بنگلہ ہے، پاکستان میں بھی ایک سیرگاہ بنا رکھی ہے، فلاں اور فلاں ملک میں بھی ہے، جہاں بعض اوقات سالوں جانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی محل، کوئی نہ کوئی بنگلہ وہ بنا رکھا ہے، پیسہ اس میں لگا رہے ہیں، وہ پیسہ جو امت مسلمہ کی بہبود میں لگنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ مال انسان کو ہمیشہ نہیں رکھتا، انسان کا علم اور انسان کا عمل اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھتا ہے۔ فرمایا کہ ماتا خزان المال وہم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر، فرماتے کہ پیسہ جمع کرنے والے مر گئے حالانکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کا کوئی نام نہیں، لیکن جو اہل علم ہیں وہ زمانے گزرنے کے باوجود بھی باقی ہیں، ان کا نام باقی ہے۔ کسی کو کوئی علم سکھا گیا، کوئی علمی کتاب لکھ گیا، کوئی علمی کارنامہ سر انجام دے گیا، کوئی علم کے پڑھنے پڑھانے والے شاگرد تیار کر گیا، کوئی ایسا عمل کر گیا، صدقہ جاریہ کر گیا جس کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ زندہ، اور دنیا کی زبانوں پر نہ بھی زندہ ہو تو کیا کرنا؟ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں نام زندہ رہے، تو اللہ کے ہاں اس کا نام زندہ ہے جس نے علم و عمل کے ذریعے سے خدمت کی ہے۔ لیکن مال تو انسان کو دوام اور ہمیشگی عطا نہیں کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، اس کو پھینک دیا جائے گا، کس میں؟ چورا چورا ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، چورا چورا کر دینے والی میں۔ یہ دوسروں کو روندتا تھا، دوسروں کو ذلیل سمجھتا تھا اور ذلیل سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتا تھا، آج اس کو جہنم میں روندا جائے گا اور جہنم میں اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ چورا چورا کر دینے والی، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی چیز کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کا انداز ہے۔
بعض اوقات متوجہ کر کے ایک بات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کی حقیقت دل میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے. آپ نے دیکھا سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اسی طریقے سے القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ. تو یوں متوجہ کر کے ایک بات کو بیان کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی متوجہ کیا گیا وما ادراک ما الحطمہ. ارے تمہیں کیا خبر کہ وہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے. آگے خود جواب دیا نار اللہ الموقدہ. وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ, اللہ کی آگ. نار اللہ جیسے بیت اللہ, بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہے نا, اللہ کا گھر. نار اللہ اللہ کی آگ. یہ نسبت اور اضافت بعض اوقات تعظیم کے لیے ہوتی ہے, ایک بات کو بڑا کر کے بیان کرنا, تفخیم اور تعظیم اور بڑائی کے لیے. جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر, تو وہاں اللہ رہتا تو نہیں ہے, لیکن اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے. نار اللہ اللہ کی آگ. ارے بہت بڑی آگ. یہ نہیں کہا کہ لکڑی کی آگ, پتھروں کی آگ, اللہ کی آگ, بہت بڑی آگ. نار اللہ الموقدہ, اللہ کی جلائی ہوئی آگ. ایسی آگ جس کی حقیقت کا ادراک انسان کی عقل نہیں کر سکتی ہے. التی تطلع علی الافئدہ, وہ آگ جو چڑھ جائے گی دلوں پر, جو جا پہنچے گی دلوں تک. ساری بیماریاں بھی تو دل کے اندر ہیں, ساری بیماریوں کی جڑ یہیں پر ہے. ان کے دلوں میں مال کی محبت کے سوا کوئی محبت نہیں تھی. نہ اللہ کی محبت, نہ رسول کی محبت, نہ قرآن کی محبت, نہ دین کی محبت, نہ دین کے خادموں کی محبت, کوئی محبت نہ تھی. اس لیے یہ آگ چڑھے گی تو دل پر چڑھے گی, وہ دل جس میں صرف دنیا کی محبت تھی. معلوم ہوا کہ اگر اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی, اللہ کے رسول کی محبت ہوگی, تو جس جگہ اللہ کی محبت ہوگی, اللہ کے رسول کی محبت ہوگی, انشاءاللہ وہاں تک عذاب کی آگ نہیں پہنچ سکے گی. لیکن اس کا دل تو ایسا بن گیا کہ وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بالکل جاتی رہی, خالص دنیا کی محبت آ گئی, تو وہ آگ دل تک جا پہنچے گی. یہ مال کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا. فرمایا سورہ فجر میں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم مال کھا جاتے ہو سمیٹ سمیٹ کر, اور مال سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو. تو وہ آگ دلوں پر چھا جائے گی, دل تک جا پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ, وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. فی امد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں. اس آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا. سورہ حج میں فرمایا جب اس آگ سے نکلنا چاہیں گے, گھٹن کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. آگ ان پر بند کر دی جائے گی, ایسے جیسے آگ کا خیمہ ہے, اوپر آگ, نیچے آگ, دائیں آگ, بائیں آگ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لمبے لمبے ستونوں میں. فرمایا کہ وہ آگ دلوں پر چھا جائے گی, دلوں تک جا پہنچے گی. میرے بزرگوں اور دوستوں, مال کی محبت میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں
اور مال ہی کو سب کچھ سمجھنے والے، اپنی زندگی کا مقصد، اپنا قبلہ، اپنا کعبہ، اپنی دنیا، اپنی آخرت، سب کچھ مال کو سمجھنے والے، ان پر آخرت میں جو آگ آئے گی اور دلوں پر چھائے گی وہ تو چھائے گی، دنیا میں بھی دیکھا جائے تو دلوں میں وہ آگ جل اٹھتی ہے۔ جو لوگ خالص دنیا کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور جن کے دل میں دنیا کی محبت کے سوا اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی نہیں رہتی، ان کے دلوں میں بھی آگ جلنے لگتی ہے اور پھر ان کو کسی چیز سے سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ایسی ایسی آسائشیں، ایسی ایسی سہولتیں اور راحت کے ایسے اسباب میسر ہیں جن کا تصور ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا نہیں کر سکتے تھے۔ رہنے کے لیے بہترین مکان، کھانے کے لیے طرح طرح کی لذیذ غذائیں، سواری کے لیے بہترین گاڑیاں، علاج کے لیے مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور ہسپتال، پھر دل بہلانے کے لیے ہزاروں قسم کے سامان، کیا موسیقی کی اور کیا میوزک اور کیا ناچ گانے والے، کیا تھیٹر، کیا کلب، کیا فلمیں، کیا ڈرامے اور نہ معلوم کیا کچھ خرافات، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کو سکون میسر نہیں ہے۔ ان سے پوچھے تو دلوں میں ایک آگ جل رہی ہے، بظاہر ان کی ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، ارے کیا کھانا ہے یہ بھی موجود، کیا پینا ہے یہ بھی موجود، کس قسم کے مکان میں رہنا چاہتے ہو یہ بھی موجود، کس قسم کا لباس چاہتے ہو یہ بھی موجود، جنسی خواہشات کی تکمیل کیسے چاہتے ہو یہ بھی فراہم کر دیا جاتا ہے، شرابیں، نشے، ہر چیز، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے۔ آخر کچھ تو سوچیں، دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر انسان کو حکومت کی طرف سے، رعایا کو، عوام کو حکومت کی طرف سے سب چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں، مکان بھی دیا جا رہا ہے، بے روزگاری الاؤنس بھی دیا جا رہا ہے، گاڑی بھی دی جا رہی ہے، فریجیں بھی دی جا رہی ہیں، دوسرے سامان دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خودکشی کی شرح بہت زیادہ۔ کیا خودکشی کرنا آسان ہے؟ اپنی زندگی کو ختم کرنا آسان ہے؟ انسان ذرا سوچتا ہے موت کے بارے میں، کبھی بیٹے سامنے آتے ہیں، کبھی بیٹیاں سامنے آتی ہیں، کبھی ماں سامنے آتی ہے، کبھی باپ سامنے آتا ہے، کبھی عزیز و اقارب سامنے آتے ہیں، کبھی اپنی زندگی سامنے آتی ہے، کبھی دوست احباب سامنے آتے ہیں۔ ذرا بیماری کا جھٹکا لگتا ہے تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا بنے گا۔ خودکشی کرنا، اپنی زندگی کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو خودکشی کرتے ہیں ان ساری ظاہری اور مادی سہولتوں کے باوجود، تو اس لیے کہ ان کے اندر ایک آگ جل رہی ہے، اس آگ نے ان کو بے سکون کر رکھا ہے۔ اور یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ اے لوگو، سکون ان چیزوں سے نہیں ملے گا، گانے بجانے سے سکون نہیں ملے گا، عیاشی فحاشی سے سکون نہیں ملے گا، بدکاری سے سکون نہیں ملے گا، دولت کے انبار سے سکون نہیں ملے گا، بڑی کرسی سے سکون نہیں ملے گا، اقتدار سے سکون نہیں ملے گا، یہ مادی اور حیوانی خواہشات کی تکمیل سے سکون نہیں ملے گا، بلکہ سکون کیسے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو میں اللہ کہتا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے جسم کی ضرورت میں جانتا ہوں، تمہارے دل کی ضرورت میں جانتا ہوں، میں اللہ، میں بتاتا ہوں کہ سکون میرے ذکر سے ملے گا اور کسی چیز سے تم کو سکون نہیں ملے گا۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کا ذکر یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ یاد رکھیں، ذکر یہ ہے، ذکر یہ نہیں ہے سارے گناہ کرتے رہو
اور اللہ اللہ بھی کرتے رہو. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور بیٹھا ہوا ناچ گانا دیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ 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 وہ بھی ہو رہا ہے. غیبت چگلی بھی ہو رہی ہے مجلس میں, جھوٹ بہتان تراشی سب چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہے. ارے ذکر یہ نہیں ہے, ذکر یہ کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت اختیار کرے. تو فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی آگ جو دلوں پر چڑھ جائے گی, انہا علیہم مؤصدہ, اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا, فی امد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں. اللہ پاک ہماری اس آگ سے حفاظت فرمائے اور ان اعمال سے حفاظت فرمائے جو اس آگ تک لے جانے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے. اے اللہ نجاست سے ہمیں پاک فرما دے, گناہوں کی گندگی سے ہم کو پاک فرما دے. اے اللہ ایمان کا نور نصیب فرما دے. اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے. اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے. اے اللہ دنیا کی ایسی محبت سے بچا لینا یا اللہ جو تیری ناراضگی کا سبب بن جائے. اے اللہ اس سورہ مبارکہ میں جو برے اخلاق بیان کیے گئے, اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قیامت کے دن کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا, ہماری اولاد کو نیک بنا. اے اللہ ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.